اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما، اور بچاؤ خود کو اس دین کے عذاب سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کفایت نہیں کرے گا کوئی نفس کافرہ کسی دوسرے کوئی نفس مومن، عن نفس کسی دوسرے نفس کافر سے، شیئن ذرا برابر بھی، ولا یقبل منہا، اور قبول نہیں کی جائے گی، منہا کسی نفس کافر سے، شفاعت کسی قسم کی کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا کسی نفس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں بھی نجات کے 4 ذرائع ہوتے ہیں۔ پہلا ذریعہ کہ تانے میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر مجرم کی اور ملزم کی ضمانت کرتے ہیں اور رہا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ دوسرا ذریعہ کہ کوئی معزز شخصیت تانے میں جاتا ہے اور پھر وہاں سفارش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سفارش بھی وہاں کام نہیں آئے گی۔ تیسرا کہ دیت، فدیہ وغیرہ ادا کیا جاتا ہے، جرمانہ وغیرہ ادا کیا جاتا ہے اور رہائی ممکن ہو جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور چوتھا یہ کہ پھر جو ملزم کے جو اعوان ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، برادری والے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار وہ تانے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، احتجاج، جلوس وغیرہ کی شکل میں بدماشی کرتے ہیں اور پھر اپنے آدمی کو وہاں سے چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اشکال، 2 اشکال۔ پہلا اشکال، نفس یہ مؤنث ہے، یہی وجہ ہے کہ ہاں ضمیر مؤنث اس کی طرف لٹائی گئی، تو نفس کیا ہے؟ مؤنث۔ تو اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ ہم جمع مذکر کی ضمیر نفسن کی طرف لوٹتی ہے، تو نفسن مؤنث ہے تو جمع مذکر کی ضمیر کیسے؟ جمع مذکر کی ضمیر کیسے؟ تو ایک اشکال یہ کہ جمع کی ضمیر کیسے، اور دوسرا اشکال یہ کہ مذکر کی ضمیر کیسے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر لا تجزی نفس عن نفس، نفس نکرہ ہے،
اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نکرہ ہے اور تحت نفی واقعہ ہے، سیاق نفی میں واقعہ ہے، اور نکرہ جب تحت نفی واقعہ ہو جائے، سیاق نفی میں واقعہ ہو جائے، تو پھر اس میں اور بھی عموم آ جاتا ہے، اور بھی عموم آ جاتا ہے۔ تو نکرہ تحت نفی واقعہ ہونے کی وجہ سے نفس عموم ہے بمعنی اشخاص، بمعنی افراد، بمعنی اشخاص، بمعنی افراد، بمعنی نفوس، اس لیے جمع کی ضمیر لٹائی گئی، جمع کی ضمیر لٹائی گئی۔ اور مذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نفس یہ شخص اور فرد کے معنی میں ہے، شخص اور فرد کے معنی میں ہے، اور شخص اور فرد یہ مذکر ہے، شخص اور فرد کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے اس کی طرف مذکر کی ضمیر اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے ان نعمتوں کا بیان ہے، ان نعمتوں کا بیان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آپ نے شرح جامی میں پڑھا ہے، اس طرح مولوی عبدالغفور میں اور متن متین میں اور یہ سارے مغنی لبیب، یہ ساری کتابوں میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ مطلق جمع کے لیے، لا ترتیب فیہ، اس میں کوئی ترتیب نہیں، اس لیے مختلف قسم کے نعموں کا بیان ہوگا اور مختلف قسم کے واقعات کا بیان ہوگا، اور یہ سارے واقعات یہ واو جمع کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واقعات کوئی مرتب نہیں ہوئے ہیں کہ پہلے والا بعد میں دوسرا والا اور اس کے بعد یہ تیسرا والا واقعہ، کوئی یہ مرتب نہیں ہے، بلکہ واو مطلق جمع کے لیے، واو کس کے لیے ہے؟ مطلق جمع کے لیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَاذْكُرُوا، اے نبی کے دور کے بنی اسرائیلو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس وقت کو جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی۔ ہم نے کہا تھا کہ نجات ان کو نہیں ملی تھی، بلکہ نجات ان کے آباء و اجداد کو ملی تھی، لیکن شرف الآباء یوجب شرفا فی الابناء، آباء و اجداد کی شرافت وہ سبب ہوتی ہے اولاد کی شرافت کی اور ان کی عزت کی، تو ان کے آباء و اجداد کے اوپر وہ انعام ہوا، ان کو نجات ملی، تو گیا کہ یہ انعام ان کے اوپر ہوا ہے، ان کے اوپر ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، من آل فرعون، فرعونیوں سے، فرعون کے متعلقین سے، فرعون کے عملہ سے، فرعون کے برادری سے، ہم ترجمہ کریں گے فرعونیوں سے نجات دی۔ دو قسم کی تفسیر آپ کو ملے گی، تمام تر بڑی تفسیر میں دو قسم کی تفسیر آپ کو ملے گی۔ ایک یہ کہ فرعون نے خواب دیکھا، فرعون یہ مصر میں رہتا تھا،
مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے شام کے بادشاہ کو قیم کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور پاکستان اور ان ممالک کے بادشاہوں کو صدر مملکت وغیرہ جسے کہا جاتا ہے. یہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف ناموں کے ہوتے ہیں، لیکن سب صدر مملکت سے یاد کیے جاتے ہیں. تو مصر کا بادشاہ فرعون، یہ ان کا نام نہیں تھا. ان کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن ریان. ولید ابن مصعب ابن ریان. دوسرے استاد سے مصعب ابن ولید ابن ریان کا سنا. مصعب ابن ولید ابن ریان کا سنا. عمر اکثر من 400 سنہ، قریباً 500 سال کی عمر پائی انہوں نے. بڑا سرکش، شاطر، ظالم انسان تھا. مصر میں 2 قسم کے لوگ رہتے تھے. ایک فرعون کے برادری والے، انہیں قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام ارض مقدس شام سے یہاں آئے تھے یا لائے گئے تھے. پھر اس کے پیچھے یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اور ان کے دوسرے بھائی آئے. اور یہ لوگ جب آ رہے تھے، صاحب جمل شیخ سلیمان جمل رحمہ اللہ کے مطابق 70 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 70 لوگ تھے. اور جب واپس جا رہے تھے مصر سے ارض مقدسہ، تو اس وقت 70,000 تھے. اس وقت کتنے تھے؟ 70,000 تھے. تو ایک فرعون کی برادری والے قبطی، اور دوسرے یوسف علیہ السلام کے نسل کے لوگ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. خواب دیکھا کہ ارض مقدس شام کی طرف سے ایک آگ آتی ہے اور پورے مصر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، ان کے احاطہ کرتی ہے. شام کی طرف سے ایک آگ آتی ہے اور وہاں سے ایک آگ اٹھتی ہے اور کس کو لپیٹ میں لیتی ہے؟ مصر. جو فرعونی جو قبطی وہاں رہتے ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو جلاتی ہے، قبطیوں کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی. اور جو بنی اسرائیل ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. بیدار ہوئے، کاہنوں کو، معبرین کو جمع کیا، تعبیر پوچھی، کہا کہ آئندہ 1 2 3 سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یکون سببا لہلاکک ولذہاب ملکک. یکون سببا لہلاکک وذہاب ملکک، کہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہوگا اور تمہاری بادشاہت کے خاتمہ بھی ان کے ہاتھوں سے ہوگا. ایک یہ
دوسری تفسیر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ بات منقول ہوتی آ رہی تھی کہ مصر کا بادشاہ فرعون اس نام کا ہوگا اور یہ زمانہ ہوگا، یہ سال ہوں گے، اور پھر مصر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصر کے بادشاہ فرعون کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ تو ان نقل در نقل وہ جو باتیں چل کے آ رہی تھی ان کی وجہ سے، یا تو خواب اور کاہنوں کے کہنے کی وجہ سے، اور یا ان منقول آتی ہوئی باتوں کی وجہ سے آپ نے اس کا سدباب شروع کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے حکم صادر کیا اور ایک فوج مقرر کی کہ بنی اسرائیل میں جو بھی ان چند سالوں میں بچہ پیدا ہو، نر بچہ، تو ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ 12,000 بچے قتل کیے گئے اور 70,000 ماؤں نے اپنے حمل ساقط کیے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ نر بچہ پیدا ہو اور پھر فرعون ان کو قتل کرے اور ہمیں گوارا نہ ہو، تو اپنے حمل ضائع کیے۔ علامہ نونی نے انبیاء کے اوپر ایک کتاب لکھی، بہترین کتاب ہے شمس المعارف۔ اس کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ 70,000 بچوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، 70,000 بچوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ آگے ایک لفظ آئے گا یذبحون ابناءکم، اس کی یہی تفسیر ہے۔ دوسرا لفظ ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم۔ یستحیون مفسرین کے نزدیک، عام مفسرین کے نزدیک یستحیون کا اصل مادہ ہے حیات۔ یستحیون نساءکم، تمہاری بیویوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑنا اور مردوں کو قتل کرنا تاکہ عورتوں سے پھر خدمت وغیرہ، صفائی وغیرہ اور یہ سارے کام ان سے کروائے، یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ عورتوں سے خدمت لینا مردوں کو، تو یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ لیکن صاحب کمالین مولانا سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ، صاحب کمالین مولانا سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اصل مادہ جو ہے یستحیون کا، وہ حیات نہیں بلکہ الحیاء بکسر الحاء، ایک ہے بفتح الحاء حیا معنی شرم، اور ایک ہے حیا بکسر الحاء بمعنی عورت کی شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ۔ سین اور تا یستحیون میں یہ طلب کے لیے ہے،
سینہ اور تا یستحیون میں طلب کے لیے ہے۔ تو معنی مفسرین نے کیا ہے، وَيُفَتِّشُونَ حِبَالَ نِسَائِكُمْ وَيُفَتِّشُونَ حِبَالَ نِسَائِكُمْ، کہ ایک وہ جماعت انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں وہ جاتے تھے اور پھر بنی اسرائیل کے خواتین کو بلباس کرتے تھے اور پھر ان کے شرمگاہوں کی تفتیش کرتے تھے کہ یہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ پھول جاتی ہے، تو وہ تفتیش کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں، ذبح میں اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ان دونوں باتوں میں تمہارے لیے بدترین عذاب، تمہارے لیے بدترین عذاب۔ ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی کہ ہم نے تمہیں اس بدترین عذاب سے کیا دے دی، نجات دے دی۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، فرعون سے تو دی، ان کے متعلقین سے بھی دے دی، ان کے متعلقین سے بھی دے دی۔ یسومونکم سوء العذاب، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یسومون کا ترجمہ کیا ہے یذیقونکم، تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، اشد العذاب، بدترین عذاب، سخت عذاب۔ کیا عذاب؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ سوء العذاب کی تصویر ہے، سوء العذاب کی تصویر ہے اور تفسیر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چنانچہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، یا ویستحیون نساءکم، تفتیش کرتے تھے تمہاری عورتوں کے شرمگاہوں کی، تلاشی لیتے تھے تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کی۔ وفی ذالکم بلاء، بلاء احسان کے معنی میں بھی اور بلاء آزمائش کے معنی میں بھی، دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ وفی ذالکم، اور اس مذکور میں، وفی ذالکم اور اس بلاء آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم بڑی، عظیم بلاء کی صفت ہے، بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ یا وفی ذالکم، اور اس مذکور میں بلاء احسان تھی، عظیم بڑا احسان، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ بلاء کے میں یہ ترجمے کا جو اختلاف ہے، یہ ذالکم اسم اشارہ کے مشار الیہ میں اختلاف کی وجہ سے، ذالکم اسم اشارہ کے مشار الیہ میں اختلاف کی وجہ سے، ذالکم زائد اسم اشارہ جو ہے اس کے مشار الیہ میں اختلاف ہے۔ ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ ذا کا مشار الیہ
وہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم میں جو نجات ہے یہ ذا کا مشار الیہ ہے۔ تو اگر ذا کا مشار الیہ نجات ہے تو پھر سو کا ترجمہ وہ احسان کے ساتھ کریں گے کہ وَفِي ذَلِكُمْ اور اس نجات میں بلاء عظیم وہ بڑا احسان تھا تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے۔ دوسرا احتمال یہ کہ ذا اس میں اشارہ کا مشار الیہ وہ سوء العذاب ہے کہ وفی ذالکم اور اس بدترین عذاب میں، اس وقت بلا کا ترجمہ کریں گے آزمائش کے ساتھ کہ وفی ذالکم اور اس سوء العذاب میں بلاء من